ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی پوسٹ آتی ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت آپ کے موبائل میں ہے تو اس کو ہرگز ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مطلب موبائل تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی یوں مفہوم لے کہ جی حدیث میں کہیں آیا ہے کہ آخر زمانے میں قرآن مٹا دیا جائے گا اور آپ ایسا کر رہے ہیں یہ بھی مٹانا ہوا تو لہٰذا یہ منع ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آخری زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ ضرور ہے کہ جب سارے کافر ہوں گے تو بے حرمتی سے بچنے کے لیے قرآن غائب ہو جائے گا اور کسی کے پاس نہیں رہے گا، اور قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آیت لکھی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور چونکہ اکثر قرب قیامت کی نشانیاں ناجائز امور پر مشتمل ہیں، یعنی ناجائز امور کی نشاندہی کی گئی ہے تو یہ گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ٹیچر ہیں، ہم لوگ کتنی مرتبہ آیات لکھتے ہیں اور اس کو مٹاتے ہیں، کہ ہم مصنف بھی ہیں، میں نے کتنی کتابیں لکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بھئی آیت یہاں نہیں آنی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ہاں اگر حدیث میں ہوتا، کہیں واضح طور پہ اس طرح موجود ہوتا تو پھر سارے کر بھی رہے ہوتے تو منع کیا جاتا، لیکن ایسا چونکہ نہیں ہے تو پھر مطلب اپنی عقل سے سوچ سے کچھ ایسا نتیجہ مرتب کر کے اور اس کو لوگوں میں عام کر کے تشویش میں مبتلا کر دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں، اب اس پہ بڑی پیچھے ایک بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی پوسٹ ڈال کر اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے نادان مسلمان بھائی بہن جنہوں نے کبھی قرآن کو غور سے نہیں پڑھا ہوتا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کسی حدیث کو شرح کے ساتھ نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے دین کو کبھی کسی مستند عالم سے سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کر سن کر دین کو سیکھا ہے، وہ لوگ قرآن کی آیات سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے، حدیثوں میں بیان کردہ عذابات سے ان کے دل نہیں لرزیں گے، اس طرح کی پوسٹ سے کانپ جائیں گے ایک دم اور فوراً پوچھیں گے ہم تو گھبرا گئے، ہم نے تو یوں ہوا وہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوریاں ہیں، ایسی چیزوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔